ساجد کیوں اتنا پریشان نظر آ رہے ہو آج کل؟ زندگی میں اتنی ساری پرابلم ہے، لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، سوچ رہا ہوں کہ ان کو انہی کی آواز میں اب جواب دوں. چھوڑ دو نا ساجد، اللہ ہے نا، سب دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہے لیکن اللہ کے یہاں دیر بہت ہے. سنتے ہیں اندھیر نہیں ہے لیکن دیر بہت ہے، تو اس سے پہلے ہی میں ان کو سوچتا ہوں کہ سبق سکھا دوں. تم اسی مسئلے کی بات کر رہے ہو کہ کچھ لوگوں نے تم پر تہمتیں لگائی تھی؟ تہمت کی بات نہیں ہے، تہمت تو چھوڑو، یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، یہ تو اللہ عزت دینے والا ہے. لیکن نقصان پہنچاتے ہیں یار اپنے فائدے کے لیے، بہت ساری پرابلمس میں مطلب ہم لوگ کو مبتلا ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. لیکن ساجد تمہیں پتا ہے مولا علی علیہ السلام کی خوشیوں کی تیسری چابی کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے جو مزہ لوگوں کو ملتا ہے نا، وہ کسی اور چیز میں مزہ ملتا ہی نہیں ہے. وہ بات ٹھیک ہے، اور ہم اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ بولنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ویورز، ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں چرچا ٹائم میں ہم بات کریں گے امام علیہ السلام نے جو خوشیوں کی 9 چابیاں بتائی ہے اس میں سے تیسری چابی کی، جو کہ ہے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. کہنے میں آسان، آج ہمارے لیے کرنے کے لیے مشکل ہے، لیکن ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ ضرور سیکھیں گے. بالکل. تو جی ہاں ناظرین، جیسا میں سوچ رہا ہوں اور نہ جانے ایسے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ برا ہوا ہے تو ہم بھی برا کریں گے اور دوسروں کو بہت نقصان پہنچائیں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہر دل عزیز عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سوال میں کر رہا ہوں. کسی کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے. جب سامنے والا پرابلم میں آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ واہ، میں نے کیا کام انجام دے دیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوں اور مجھے خوشی مل رہی ہے تو اس میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. نماز روزہ ساری عبادت ہماری بیکار ہے اگر ہماری ذات سے کسی کو اذیت پہنچ گئی ہے. آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہم اس میں کیا نقصان ہے، اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی عمل نیک اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. واجبات بھی نہیں، واجبات بھی نہیں، نہ واجبات نہ مستحبات. میں آپ کو چند روایتیں اس طرح کی سناتا ہوں. نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، اپنے فائدے کے لیے اگر کرو، اپنے فائدے کے لیے دور کی بات ہے. آپ کو کسی نے قرضہ دیا ہے نا، اور آپ اس کا واپس نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی انسان کو پھنسا سکتا ہے. شہید سے بڑا مرتبہ تو کسی کا نہیں ہے نا. جی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہید کو نہ آدمی مردہ کہہ سکتا ہے نہ مردہ سمجھ سکتا ہے. شہید سے بڑا مرتبہ تو نہیں ہے نا کسی کا. لیکن یہاں روایت میں ہے کہ اول قطرۃ من الشہید کفارۃ لذنوبہ. شہید کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. جی ٹھیک، مگر الا الدین، سوائے قرضے کے. فإن کفارتہ قضاءہ، اس لیے کہ اس کا کفارہ ہے کہ آپ نے جس کا لیا اس کو ادا کیجیے. تو جب آپ قرضہ لے کر کے نہیں ادا کریں گے تو آپ جو ہے وہ شہید ہوں تب بھی آپ کی بخشش نہیں ہے. تو کسی کو ستاتے ہیں تو کیا، میں آپ کو چند روایتیں یہاں سناتا ہوں، یا اسی سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ ایک روایت اور سناتا چلو پھر آگے آتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے اعمال سارے ٹھیک ہیں، جی سب کچھ ٹھیک ہے، جی جی. ایک دم فائنلی جنتی ہو گیا ہے. جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، بیریئر لگا ہوگا، رک جائیے. وجہ وصاحبهم محتسب على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان یہودی وکان شہیدا. فلاں قبیلے کا شہید ہے لیکن اس کے باوجود وہ جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں یہودی کا 3 درہم اس کے اوپر بقایا ہے. تو شہادت کے باوجود آپ جو ہے وہ روک لیے جائیں گے، شہید ہونے کے باوجود. تو آپ سوچیے اگر کوئی کسی کو مال ہڑپتا ہے یا غصب کرتا ہے یا کھاتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا. میں آپ کو چند روایتیں یہاں سناتا ہوں. پہلی روایت یہاں ہے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام
حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرہ الا باذنہ، حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ کسی کے مال میں تصرف کرے بغیر اس کی اجازت کے. یعنی آپ جو ہے وہ اس کا ایک نیا پیسہ بھی استعمال نہیں یا مولا سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اعظم الخطایا اقطاع المال امرئ مسلم بغیر حق، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کسی کا مال ناحق ہڑپ لیجئے یا کھا جائیے. یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا انسان ہمارا شیعی نہیں ہے. اچھا، جو دوسروں کا مال، دوسروں کا ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا برتاؤ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس بولی لی من اکل مال مؤمن حراما، وہ ہمارا ولی نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے جو کسی کا مال ہڑپ لے. مومن نہیں ہے وہ، مومن نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. جی. تو سب کچھ کر کے دیکھیے سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد کاہے پر ہے؟ محبت اہل بیت پر، بالکل ولایت اہل بیت پر. بالکل بالکل بالکل. اور اہل بیت کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہمارا ولی ہے ہی نہیں جو کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے. جی. تو ہمارا تو سب برباد ہو گیا نا. 2 روپے آپ کے ہم نے ہڑپ کر لیے، اب سارا ہمارا برباد. مجلس ہے، ماتم ہے، خطابت ہے، ذاکری، سب چلا. یہ سب تو اچھے کام ہے نا. اگر ہڑپ کے لاکھ اچھے کام کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر کے آپ کا جو ہے وہ بھلا نہیں ہو سکتا. بھی بڑا اچھا کام ہے. آپ شہید سے بڑا کچھ ہے بھائی، اسی لیے میں نے وہ 2 روایتیں پہلے نقل جی 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 بالکل. شہید سے بڑھ کے تو نہیں ہے کوئی نا، لیکن اس کو بھی جو ہے جنت کے گیٹ پہ روک. جنت کے گیٹ کا کیا مطلب ہوا؟ یحبس علی باب دار الجنہ، یعنی سارا مسئلہ اس کا فائنل ہو گیا. اس کے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ جنتی ہے. بٹ جنت کے گوٹ پہ روک لیا جائے گا کہ صاحب 3 روپیہ ان کا باقی ہے. جی مولانا صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے گیٹ پہ روک دیا جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، تو مولانا صاحب وہی میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہیں، ہم واجبات ادا کرتے ہیں، مستحب چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان کے ذریعے دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہم اپنے الفاظ سے، اپنے لفظوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی عزت خراب کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امیج اسپوائل کر دیتے ہیں کسی کی بھی. دیکھیے اس میں تو صاف لفظوں میں روایت موجود ہے، اور یہیں ون کے پروگرام میں ظاہراً جو ہے وہ کسی وہ عرفان کے ساتھ کا وہ پروگرام تھا کیا، مفاتیح الحیات میں اس طرح کی روایتیں پوری آئی ہیں کہ جہاں روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص من روا روایتاً، اگر کوئی کسی برادر مومن کے لیے ایسی کوئی بات بیان کرتا ہے. دیکھیے بات بھی 2 طرح کی ہے، ایک یہ ہے کہ واقعاً یہ بات صحیح ہے، جی بالکل، ایک یہ ہے کہ غلط ہے، تہمت ہے. تو جہاں تک تہمت کا معاملہ ہے، تہمت تو ایک الگ چیز ہے ہی ہے. تہمت کے لیے روایت الگ سے موجود ہے کہ کل کوئی انسان کو جو ہے وہ آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ چلو ثابت کرو جو تم نے یہ بات کہی ہے. اور ظاہر جب بات صحیح نہیں ہے تو ثابت کر نہیں سکتا، تو جب ثابت نہیں کر سکتا تو جہنم میں پڑا رہے گا. بات صحیح بات ہے، مثلا ہمارے اندر کوئی کمی ہے جی جی، اور واقعاً ہے. ساجد صاحب اس کو جو ہے وہ مسکرا کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہماری امیج ڈاؤن ہو جائے. آپ کا سوال یہی تھا نا. جی جی. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کے لیے ایسی کوئی روایت نقل کرتا ہے کہ یرید بہا شیئا، جس سے اس کی وہ امیج ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر گھر کے کونے میں بھی چھپ کے بیٹھا ہے تو اللہ اس کو باہر نکال کے پہلے بے عزت کرے گا، پھر موت آئے گی. تو یہ آپ مت سوچئے کہ اگر ہم کسی کو جو ہے بے عزت کر رہے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے اوپر کوئی آفت آ گئی، یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا مگر آپ کو خوشی ہوئی، دیکھا جیسا کیا تھا ہو گیا. یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا. بعض روایتوں میں کہ اللہ اس کے اوپر رحم کر سکتا ہے، اس کا مسئلہ جو ہے ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ آپ کی طرف پلٹا دے گا. جس چیز پر آپ اس کے لیے ہنس رہے تھے آپ کے ساتھ وہی کیس ہو جائے گا، اور خدا اس کو رحم کرے گا، اس کا معاملہ سدھر سکتا ہے. لہذا ہر موقع پر ہم لوگوں کو بہت ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے کسی کے اوپر ٹانٹ کیا، اگر ہم نے کسی کے اوپر کوئی جملہ کسا، تو ممکن ہے کہ وہ بلا ہمارے اوپر آ جائے، اللہ اس کو بخش دے. جی، اور پھر یہی وجوہات بنتی ہے کہ ہم زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے. بالکل نہیں رہ پاتے. اچھا، اگر یہاں پہ ایک چیز ہم لوگ اور نوٹس کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ
وہ لوگ تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے جو اتنی زیادہ دشمنی لوگوں کے درمیان پیدا کرتے ہیں یا دل میں بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے اللہ جو ہے کبھی کبھی چھوٹ بھی دیتا ہے. ایک فرشتے کو روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا زمین پر کہ جاؤ تم اپنا جائزہ لو کیا ہو رہا ہے دنیا میں. وہ فرشتہ آیا کچھ دن تک رہا, اس کے بعد جب واپس گیا تو اللہ نے کہا بھائی کیا دیکھا؟ کہا صاحب بڑا تعجب ہم کو ہے پالنے والے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ صاحب اس کو تو نے دنیا بھر کی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ پبلک کو تو چھوڑیے تیرے اگینسٹ ہے, اللہ کے بھی اگینسٹ. ہاں تیرے اگینسٹ ہے, تجھ کو نہیں مانتا, اپنے کو بھی خدا کہنے لگا. اس کے باوجود نہ اس کے کھانے میں کمی ہو رہی نہ اس کے پینے میں کمی ہو رہی ہے, تو اس کو دیے چلا جا رہا ہے. جی جی پڑھنے والے یہ نہیں سمجھ میں آیا. اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آزمائش کر رہا ہوں, میں اس کو دیتا رہوں گا. صرف اسی کی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آزمائش اس طرح ہو رہی. تو وہ تو کریم ہے, وہ حلیم ہے. مگر اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہم یہ خوش نہ ہو کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے. ہو سکتا ہے کہ خدا ہم کو چھوٹ دے رہا ہو, غور کرنا چاہیے, غور کرنے کی. اور یہی چیز ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کہ دربار میں جو یزید کو جواب دیا تھا یہی دیا تھا. یزید جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ صاحب ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. جی جی. اور اس نے جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدین امام حسین سلام اللہ علیہ کے سر مطہر سے بے حرمتی کرے کہتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین, اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جہاں اللہ کہتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ ملک کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, سب اس کے اختیار میں, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. جناب زینب نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی تھی, فرمایا ان نسیت قول اللہ یا یزید, تو نے یہ آیت بھول گیا ہے, فراموش کر دی ہے تو نے اس آیت کو, جہاں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کفار یہ گمان نہ کریں اگر ہم نے ان لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے. ہم نے یہ چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کے اور گناہ کریں تاکہ شدید دردناک عذاب ہو سکے. تو کبھی یہ چھوٹ ملتی ہے امتحان کی خاطر, کبھی یہ چھوٹ ملتی ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو اور شدید عذاب ہو, چلو چھوٹ دے, دیکھیں کہاں تک یہ بدماشی کرتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی, مطلب جو ہم لوگ یہ نارمل زندگی میں بھی بات کرتے ہیں نا کہ اتنا مطلب کارنامے کر جاتے ہیں لوگ, تو اس کے بعد بھی چھوٹ اگر ملتی ہے انہیں تو اس سے اور دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا, تو اس میں دوسروں کا کیا آزمائش ہے, نقصان نہیں ہے, دوسروں کی بھی آزمائش ہے کہ بھیا تم اس کو دیکھو اور تم سبق حاصل کرو. تو کسی ایک آدمی کی چھوٹ صرف اس کی آزمائش نہیں ہے, دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے. کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو دیکھ کر کے تمہارا بھی پیر ڈگمگایا جاتا ہے کہ یار وہ تو ساری بدماشیاں کر رہا ہے, اس کا تو کچھ نہیں ہو رہا, ہم بھی چلیں. ایگزیکٹلی. تو کبھی کبھی جو ہے وہ اس کی چھوٹ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے. وہی مولانا صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ دوسروں کی چھوٹ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے, لیکن اکثر جب کوئی ہمارے ساتھ ساجد غلط کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہمارے بارے میں بری باتیں پھیلا رہا ہوتا ہے یا کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو, تو کیا کہتے ہیں ہم کہ صبر کریں. ایسے میں صبر کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اور ہمارے ذہن میں, ایک انسانی ذہن میں یہی خیالات آتے ہیں نا کہ اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو ہم اسے نقصان پہنچائیں گے, یا پھر ہم اللہ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جلد سے جلد اس پر عذاب آئے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسے میں سیرت اہل بیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اتنا بڑا کربلا کا واقعہ ہوا ہے, آپ کو بد دعا دکھتی ہے کہیں؟ کہیں نہیں. صرف ایک جگہ امام نے فرمایا ہے, وہ بھی اس کے لیے عمر سعد کے لیے, کہ جب امام نے اس سے ہر طرح کی پیشکش کی اور اس نے جو ہے وہ نہیں مانا, تب حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ تو گیہوں تو دور کی بات ہے, رہ کا جو بھی تجھ کو نصیب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو کہیں جو ہے وہ بد دعا ملتی ہے. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ, سنیے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے کا گورنر تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل. کیا نام تھا؟ ہشام ابن اسماعیل. ہشام ابن اسماعیل برخاست ہو گیا, مدینے کا گورنر تھا, اور جب تک یہ گورنر رہا ہے تب تک جتنا اس سے ممکن ہوا
اس نے امام سجاد سلام اللہ علیہ کو اذیت پہنچائی ہے. اوہو. کسی مسئلے میں ولید کا زمانہ تھا, یہ برخاست کر دیا گیا. وہاں سے شام سے آرڈر آیا, دوسرا گورنر آ گیا, کہا اس کو جو ہے کہیں کھڑا کر کے پبلک میں اعلان کر دو, جس کو اپنا بدلہ لینا ہو لے لے. جی. تو اب تو بہترین چانس ہے نا. جی. اور اس ولید کو مروان کے گھر کے پاس کھڑا کر دیا گیا. پبلکلی اعلان ہو گیا کہ آج سے یہ گورنر نہیں ہے, سسپینڈ ہو گیا, برخاست ہو گیا, جس کو بدلہ لینا ہو لے لے. خود ہشام کہتا ہے کہ مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے امام سجاد کا. اور امام سجاد کا عالم کیا ہے, وہاں سے چلے, دیکھا کچھ دور پہ کچھ شیعہ لوگ بیٹھے ہیں. امام سیدھے ان کے پاس گئے اور ایک جملہ فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ دیکھیے آپ لوگ اس کو ایک جملہ بھی کوئی نہیں بولے گا. اور یہ کہہ کر کے امام بغیر توجہ کیے اس کی طرف سے چلے گئے. تو اس کی جان میں جان آئی نا. وہیں سے چلا کہتا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خوب جانتا اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. تو آج تو چانس تھا نا. جی. ذلیل. امام کو خود کچھ کرنا نہیں تھا, خالی اپنے چاہنے والوں کو اشارہ کرنا تھا کہ نپٹ لو اس سے. وہی رسوا کر دیتے. یا ایک دن امام سجادی کے لیے سلام اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک آدمی جو ہے وہ جو منہ میں آیا اس نے گالیاں بکنا شروع کی. حضرت رک گئے. حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ تم لوگوں کو بہت سی باتیں ہماری پتہ نہیں ہوتی. اللہ کا حاج ہے, کوئی ضرورت ہے, بولو. فاستحی الرجل, وہ گالی دے رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ. وہ شرمندہ ہوا. حضرت نے جو ہے وہ اپنی یہ عبائے مبارک اس کے اوپر ڈال دی. کسی غلام سے کہا لا کے اس کو 1000 روپیہ دے دو. آدمی کے پاس جب پیسہ ویسا نہیں ہوتا تب بھی تھوڑا ٹینشن میں آ جاتا ہے. جب چلنے لگے تو وہیں چلایا اشہد انک من اولاد الرسول, واقعی آپ اولاد رسول ہیں. ایک آدمی امام سجاد کو گالیاں بک رہا تھا, امام نے توجہ ہی نہیں دی. آخر میں الجھن آ گئی, اس کو کہنے لگا ایا کہانی ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. تو ہمارے سامنے تو اماموں کی سیرت ہماری موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ جو آپ نے کہا نا لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ بھائی ہم سے لوگ سے کیا مطلب ہے, ہمارا امام ہم کو یہ سیرت دے رہا ہے, ہمیں اس پر عمل, ہمارے پاس ایک نمونہ عمل موجود ہے. جی. تو ہم ادھر ادھر کیوں بھاگیں. آج کے ایپیسوڈ سے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. بالکل. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جو تیسری چابی ہے خوشیوں کی کہ دوسروں کو نہ نقصان پہنچائیں, اس کے بارے میں قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے نیلم بتایا ہے. اور میرے خیال سے زندگی جو ہماری ہے وہ ہم کو لگتا ہے کہ بہت بڑی ہے, لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ مختصر ہے. اور اس میں ہر قدم پہ ہمیں اپنا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا قدم, ہمارے ہاتھ, ہماری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ذات سے جو ہے اگر کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے, کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم اس سے بڑا نقصان پہنچائیں. لیکن یہ سوچ کو ختم کرنا ہوگا. کس کے کہنے پر؟ امام علی علیہ السلام کے کہنے پر. جو امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے, تیسری چابی ہے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. چوتھی چابی جاننے کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا, اور خوشیوں کی چوتھی چابی کیا ہے امام علی علیہ السلام کی نظر میں, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت, ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.